برتن دھو رہی ہو؟ میں نے تم سے پورے 10 منٹ پہلے کہا تھا کہ میرے کمرے میں چائے بھجوا دو۔ وجیہہ بیچاری سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ عابدہ بیگم آئیں اور اس پر چلانے لگیں۔ ایک طرف وہ برتن دھو رہی تھیں تو دوسری طرف چولہے پر چائے بھی چڑھائی ہوئی تھی جو بن چکی تھی، مگر جیسے ہی چولہے پر کھڑی ہوئی وہ جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی تاکہ اس کے بعد چائے بھی پہنچا سکے۔ لیکن اس سے پہلے وہ ان کے کمرے میں چائے دینے کے لیے جاتی وہ خود ہی کچن میں آ گئی تھیں، اور اب وہ ان کے سامنے بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہ اس کا کیا حال کریں گی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، گونگی ہو گئی ہو کیا؟ انہوں نے اسے کاندھے سے تھام کر پیچھے کیا تو اس کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی اور 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بدتمیز، کوئی کام ڈھنگ سے کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں؟ لے کے میرا اتنا مہنگا ڈنر سیٹ توڑ دیا، انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا تو وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے منہ پر ہاتھ رکھے رہ گئی، مگر زبان اب بھی بالکل گونگی تھی۔ وہ کیسے بھی کچھ بولتی، کل ہی تو انہوں نے اس سے کہا تھا اگر تم نے میرے سامنے زبان چلائی یا کوئی ایکسکیوز دیا تو پھر یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ چپ سادھے کھڑی تھی۔ زیادہ ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میری چائے جلدی سے میرے کمرے میں لاؤ، اور اس کے بعد یہ بکھیڑا بھی صاف کرو جو تم نے پھیلا دیا ہے۔ عابدہ بیگم اسے سناتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھیں، اور وہ روتے ہوئے چولہے کی طرف آئی اور چائے کپ میں انڈیلنے لگی، پھر چائے کا کپ دینے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ عابدہ بیگم صوفے پر بیٹھی موبائل پر نہ جانے کس سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے ان کے سامنے چائے کا کپ رکھا تو انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باہر دفع ہونے کا کہہ دیا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئی۔ ویسے بھی اسے کوئی خوشی نہیں تھی وہاں پر رکنے کی، بلکہ وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ ان کا سامنا بھی کرے، لیکن کیا کرتی، ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور دن میں 20 بار سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ دوبارہ سے کچن میں آئی اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانے لگی تو ایک ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں چبھ گیا۔ اس کی ہتھیلی سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ ہی اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی زمین سے پلیٹ کے ٹکڑے اٹھا کر کھڑی ہوئی اور انہیں ڈسٹ بن میں پھینک کر دوبارہ سے سنک کی طرف چل دی۔ خون اب بھی بہہ رہا تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ ہاں، البتہ درد بہت ہو رہا تھا۔ وہ سنک تک گئی اور بچے کچے برتن دھونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ دوپٹے کو گلے میں ڈال کر آستینے چڑھائے برتن دھونے لگی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ پھر سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ روتے دھوتے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہاں پر بھی اسے کچھ سکون نہیں ملا تھا۔ ہاتھ کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، اسی لیے ہتھیلی پر تھوڑا سا پاؤڈر ڈال لیا۔ خون تو رک گیا لیکن جلن ہو رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی پٹی تک نہیں تھی جو وہ اپنی ہتھیلی پر باندھ لیتی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں مکمل طور پر سوج چکی تھیں اور آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ وہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹی اور الماری کی طرف آ گئی، اور وہاں سے ایک بیگ باہر نکال کر بستر پر جا بیٹھی۔ بیگ سے اس نے البم نکالا اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان حسین چہروں کو دیکھنے لگی جو اب اس کی زندگی میں نہیں رہے تھے، جن کے جانے کے بعد اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں پر بیٹھی ان حسین چہروں پر اپنے ہاتھ پھیرتی رہی اور ان کی تصویروں کو اپنے لبوں سے لگاتی رہی۔ اسی دوران بہت سارا وقت گزر گیا۔ ہاتھ کا درد اب کچھ مدھم ہو گیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اب دل کے درد کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اسے وہی درد محسوس ہو رہا تھا۔ سینے کی بائیں طرف جو ایک لوتھڑا سا دھڑک رہا تھا وہ اسے بہت زیادہ بے قابو اور پریشان کر رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ ان تصویروں کو دیکھتی تو اس کا یہی حال ہوتا، اور وہ ہر روز سوچتی کہ اب وہ دوبارہ نہیں دیکھے گی، لیکن ہر بار ہی اس سے یہ غلطی ہو جاتی اور وہ دوبارہ سے ان تصویروں کو لے کر بیٹھ جاتی۔ دراصل یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ مجبوری تھی، کیونکہ جب دل انسان کو مجبور کرتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا، اور وہ اب بھی یہی کر رہی تھی۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے رات کے 11 بج گئے مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے تو وہ بیڈ سے اٹھی اور بیگ اٹھا کر جس میں وہ چھوٹا سا البم جو اس کی یادوں کا امین تھا اسے لے کر الماری کی طرف آ گئی اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اچانک سے اسے خیال آیا کہ اس نے تو گیس ہی آف نہیں کی تھی۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی۔
وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو گیا، اور وہ کسی اور کا وجود نہیں بلکہ سبطین علی کا تھا۔ وہ اپنا ماتھا مسل رہی تھی۔ اس کا ماتھا سبطین کے کاندھے سے بہت زور سے ٹکرایا تھا، اور اب اسے اپنے ماتھے پر بھی بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سبطین بھائی، یہ کیا کیا؟ آپ نے تو میرا سر ہی توڑ دیا، وہ ماتھا مسلتے ہوئے نم آواز کے ساتھ بولی۔ وہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ لو، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم ہی پاگلوں کی طرح بھاگتی آ رہی تھی، میں تو اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس نے یہ کہا اور راستہ دے دیا تو وہ فوراً ہی وہاں سے گزر کر نیچے پہنچ گئی۔ ان دونوں میں ویسے بھی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر گیس آف کیا اور پھر دوبارہ سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ اسے یاد آ رہا تھا۔ اسے سبطین کی آواز اپنے کانوں میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ وہ اسے چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا کہ وہ اس سے بیزار سا ہے۔ وہ آج تک اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائی تھی کہ آخر وہ شخصیت کس طرح کی ہے۔ پھر اس نے اپنے تمام خیالات کو جھٹکا اور اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے میں پہنچتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کیا اور ڈھہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ لائٹ اب بھی جل رہی تھی۔ 10-15 منٹ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے لمبی لمبی سانسیں لیتے وہیں پر بیٹھی رہی کہ اچانک سے کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ اسے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی تاکہ اپنا موبائل اٹھا کر روشنی کر سکے۔ شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ کوئی کھڑکی کھول کر اندر آ رہا ہے۔ وہ اندھیرے میں کچھ زیادہ تو دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن اسے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی مردانہ وجود ہی ہے جو اس کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ اسے مردانہ پرفیوم کی خوشبو اپنی نتنوں میں محسوس ہو رہی تھی جو بہت اچھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر چیخ مارتی، اس وجاہت کے پیکر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو اس کی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ جانے من، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو میں آیا ہوں اور تم ابھی سے چلانا شروع کر رہی ہو؟ پھر آگے کیا حال ہوگا تمہارا؟ جیسے ہی اس نے اپنا کان کے قریب اپنا منہ کر کے کہا تو وجیہہ کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کون ہو تم اور رات کے اس وقت اس کے کمرے میں کیا کر رہے ہو، لیکن اس کے لب سل گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ نوجوان جس کے پرفیوم کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی اسے کندھے سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگا ہے، اور وہ اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ اب بھی اس نے وجیہہ کے منہ پر ہاتھ دے رکھا تھا۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، اور اگر ہاتھ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول پاتی۔ اچانک سے اس نے محسوس کیا کہ اس انسان نے اسے بیڈ پر پٹخا ہے۔ اب انسان کا ہاتھ اس کے منہ پر نہیں تھا۔ وہ بولنے کے لیے مکمل طور پر آزاد تھی، لیکن اس کے سارے الفاظ اس کے گلے میں دب کر رہ گئے تھے۔ اچانک سے ہمت کر کے بس اس نے اتنا ہی پوچھا، کون ہو تم؟ کانپتی آواز کے ساتھ۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ شخص اور بھی قریب آ گیا۔ وجیہہ کو بیڈ پر اس کا دباؤ محسوس ہوا، لیکن اب بھی وہ اس سے ذرا دور ہی بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ اسے بہت زیادہ ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ یہ کیا؟ تم تو اتنے میں ہی ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ کچھ نہیں ہو پاتا۔ تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ میں تو بس آج تمہیں خوش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے یہ کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ آج اس کی عزت محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بیڈ سے کود گئی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس مرد نے فوراً ہی اسے اندھیرے کمرے میں بھی ڈھونڈ لیا، کیونکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرتا ہوا اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے دوبارہ دبوچ کر اب صوفے تک لے آیا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہونے کے باوجود یہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ صوفہ کہاں ہے اور بیڈ کہاں ہے، لیکن ایک وہ تھا جیسے وہ اس کمرے کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہو۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں دبوچ رکھا تھا اور وہ اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اچانک سے اسے اس کا لمس محسوس ہوا تو وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ وہ دوبارہ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ کمرے میں ہر طرف بہت اندھیرا ہی تھا،
وہ نوجوان بھی سوچ رہا تھا کہ تھوڑی بہت روشنی کر دینی چاہیے تاکہ وہ اس حسینہ کا دیدار بھی کر سکے، لیکن پھر اس نے ایسا کچھ کیا نہیں۔ وہ اب بھی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا۔ وجیہہ کو اپنا دل باہر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ نوجوان بھی اس کے دل کی دھڑکن بڑی اچھی طرح سے سن پا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، ان دونوں کی سانسیں الجھ رہی تھیں۔ وجیہہ کا کوئی حال نہیں تھا، اتنی زیادہ ٹھنڈ میں بھی اسے پسینے آنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی، اور اب اس کے قریب آنے پر اس کے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ نہ جانے یہ کون ہے اور یہاں کس نیت سے آیا ہے۔ جانے من پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری اور تمہارے قربت سے میں بس اور کچھ نہیں چاہتا، بس صرف اتنا ہی کہ ایک ننھا وجود مجھے چاہیے۔ جیسے ہی اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وجیہہ کو ایسا لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہے۔ اس کا ہاتھ اب بھی اس کے منہ پر تھا، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ پھر وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بیڈ کی طرف لایا، اور پھر کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اندھیرے میں ہی کمرے سے نکل گیا۔ وجیہہ بیڈ پر سسک رہی تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کا سارا جسم درد سے چور ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس بار دل میں درد کے ساتھ ساتھ سارے جسم میں بھی درد ہو رہا تھا، لیکن دل کا درد زیادہ چبھن دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ انسان کون تھا۔ وہ اندھیرے میں لیٹے ہوئے بس سوچے ہی چلے جا رہی تھی کہ کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب دوبارہ سے ان کے مین سوئچ تک پہنچ چکا تھا، اور ایک مرتبہ پھر سے ان کی لائٹ آن کرتا ہوا دیوار پھلانگ کر ان کے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ عابدہ بیگم اپنے کمرے میں گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی، اور سبطین علی جس نے آتے ہی کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ لائٹ ہے یا نہیں۔ وہ موبائل پر چیٹنگ میں لگا ہوا تھا۔ ان دونوں کو کچھ علم نہیں تھا، اور اس بیچاری کی عزت لٹ چکی تھی۔ اس کے ماموں تو اس وقت شہر میں ہی تھے، تو پھر کون تھا جو اس درندے سے آ کر اسے بچاتا؟ جو کوئی بھی تھا وہ نہ جانے کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا تھا۔ لائٹ آ چکی تھی، مگر اس کمرے میں اب بھی اس پر اسرار انسان کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ پہلے جب وہ آیا تھا تو اسے اس کی خوشبو اچھی لگی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ پرفیوم تو واقعی میں بڑا اچھا ہے، لیکن اب اسے اسی خوشبو سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ سے اتری اور اتنی زیادہ ٹھنڈ میں بھی پنکھا آن کر دیا۔ کھڑکیاں دروازے اس نے کھول دیے تھے تاکہ یہ خوشبو باہر نکل جائے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے سردی بھی لگ رہی تھی، اور وہ پنکھے کے بالکل نیچے بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ساری رات اس کی روتے دھوتے گزر گئی۔ صبح کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی، دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر آج وہ خلاف معمول کافی دیر تک سوتی رہی، جس کی وجہ سے عابدہ بیگم اس کے کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ دروازہ کھولو، کیا بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہو؟ وہ دروازے کو بجانے کے ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ جیسے ہی مومانی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ بستر سے اتری تو ایسا لگا جیسے وہ ابھی زمیں بوس ہو جائے گی۔ اسے چکر سے آنے لگے تھے، اور سر ایسے گھوم رہا تھا جیسے ساری دنیا گول گول گھوم رہی ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے تک گئی، لیکن اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول پاتی، لیکن اسے یہ ہمت کرنی ہی تھی۔ عابدہ بیگم باہر کھڑی چلا رہی تھیں، اور وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ممانی اب اس کا کیا حال کریں گی۔ پھر اس نے دروازہ کھولا تو عابدہ بیگم ایک مشکوک نگاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا چونچلے ہیں تمہارے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ 8 بجے کے بعد نہیں سونا۔ ناشتہ کیا تمہارا باپ بنائے گا؟ جیسے ہی انہوں نے اس کے باپ کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، البتہ منہ سے اب بھی کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ وہ جلدی جلدی ان کے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ جب سے وہ ان کے گھر میں آئی تھی تو انہوں نے ملازمہ کو چھٹی دے دی تھی، اور شوہر سے یہ کہا کہ وہ اسے کام سکھا رہی ہیں۔ وہ سادہ سے انسان بیوی کی جال میں پھنس چکے تھے، اور سمجھے کہ ان کی بھانجی سگھڑ ہو رہی ہے، کام تو ویسے بھی ہر لڑکی کو کرنا چاہیے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کام کر کر کے تھک چکی ہے۔ وہ کچن میں آئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے پہلے ان ماں بیٹا کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگایا، اور پھر خود ناشتہ کرنے لگی۔
ناشتے کے دوران بھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آخر وہ انسان کون تھا جو جاتے وقت اسے یہ دھمکی بھی دے کر گیا کہ اگر اس نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا تو وہ اس کا جینا حرام کر دے گا اور اسے سارے زمانے میں بدنام کر دے گا۔ وہ بدنامی سے ڈرتے ہوئے اب اپنے منہ کو سیے بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ اپنے ماموں سے اس بارے میں ذکر کرے جو گھر پر تھے ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ ان سے موبائل پر بات کر لے گی، لیکن جیسے ہی اس کی دھمکی یاد آئی تو وہ خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ وہ اسے دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر اس نے اس بات کا ذکر بھولے سے بھی کسی سے کیا تو پھر اس سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ جانتی تھی کہ واقعی میں اس انسان سے برا کوئی نہیں ہو سکتا جو رات کے اندھیرے میں آ کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر گیا تھا۔ حاتم اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پر کسی کی تصویر دیکھ کر نم نگاہوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ کی تصویر دیکھ رہا ہے۔ وہ نم نگاہوں کے ساتھ موبائل اسکرین کو نہارے جا رہا تھا کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں اندر آتی دکھائی دی۔ بیٹا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ میں نے تم سے ایک نہیں بلکہ 1000 مرتبہ کہا ہے کہ اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ نکال دو اسے اپنی زندگی سے باہر۔ جب تک وہ تمہارے دل سے نہیں نکلے گی تب تک تم بھی کسی کے قابل نہیں ہو پاؤ گے۔ میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹا، تم کیوں خود کو اذیت دیتے آ رہے ہو؟ ساتھ ہی سائرہ بیگم نے جب یہ تقریر ختم کی تو حاتم نے ہاتھ کی پشت سے اپنی دونوں آنکھوں کو رگڑا اور مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں، آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، حاتم مر تو سکتا ہے مگر اپنی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ یہ کہتا ہوا فوراً وہاں سے اٹھ گیا اور سائرہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہ جانے اس لڑکے کو کب عقل آئے گی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا، اس کی ماں بھی اب وہیں آ بیٹھی تھیں۔ اس کے بابا تو پہلے سے ہی وہیں پر بیٹھے تھے۔ خالد، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب مزید کہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھائیں، یہ میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ آخر کیوں یہ اس بے وفا کے لیے خود کو اذیت دے رہا ہے؟ جیسے ہی اس کی ماں نے دوبارہ سے اس کی محبوبہ کا ذکر کیا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اسے بار بار اپنی ماں کے منہ سے اپنی محبوبہ کا ذکر اس طرح سے سننا تو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ماں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں پر چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کروں تو پلیز آپ خاموش ہو جائیں، ورنہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اس کے باپ نے اسے اشارہ کیا کہ چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرو، تو وہ بھی فرما بردار بیٹے کی طرح وہیں پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ بعد میں وہ اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی محبت کو حاصل نہیں کر پا رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں پر رل رہی تھی اور وہ یہاں اس کے لیے آہیں بھر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ وجیہہ سارے گھر کے کام ختم کرنے کے بعد 12 بجے اپنے کمرے میں آئی اور آتے ساتھ ہی بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ کچن میں کھڑے ہو کر کام کرتے کرتے اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی اور رات والا درد بھی اسے اب تک نہیں بھولا تھا۔ اسے بخار سا ہو گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سوچ رہی تھی کہ اب آگے ہوگا کیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد وہ کھڑکیاں دروازے سب بند کر کر سوئے گی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے پھر سے اس کے ساتھ یہ سب نہ ہو جائے۔ آج کا دن بڑی مصروفیت میں گزرا۔ وہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آرام کرنے کے بعد دوبارہ سے نیچے پہنچ گئی۔ اس کی ممانی کے کچھ جاننے والے آ رہے تھے جس کے لیے انہوں نے اس سے طرح طرح کے کھانے بنوانے تھے۔ رات کا وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو اسے بھی کچھ سکون آیا۔ وہ اب بھی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ سارے کام ختم ہو چکے تھے، بس کچن کی سیٹنگ وغیرہ ہی رہتی تھی۔ کچن کا کام ختم کرتے کرتے اسے رات کے 10 بج گئے۔ برتن بھی بہت زیادہ تھے اور سارا کچن بھی بکھرا ہوا تھا، اور ویسے بھی اس نے بہت ساری ڈشز بنائی تھیں جس کی وجہ سے سارا کچن بکھر چکا تھا، جسے اب وہ سمیٹ چکی تھی۔ ہاں، مگر وہ خود بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے جیسے ہی سارا کام ختم ہوا تو وہ کچن کا دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کا درد تو کچھ کم ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس اپنے کمرے میں پہنچی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ جب وہ کام کرنے کے لیے نیچے گئی تھی تو اس وقت اس نے کمرے کی لائٹ آن رکھی تھی، کیونکہ سردیوں کی وجہ سے اندھیرا شروع ہو چکا تھا، لیکن اب کمرے کی لائٹ آف تھی۔
اسے حیرت تو بہت ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید اس سے ہی غلطی ہو گئی ہوگی اور وہی لائٹ بند کر چلی گئی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے لائٹ جلائی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک انسان جو اس کے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا، جس کے صرف شوز نظر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ دروازے کے ساتھ والی کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی چیخی ہاتھ بڑھا کر لائٹ دوبارہ سے آف کر گیا، جو ابھی ابھی اس نے جلائی تھی۔ کمرے میں پھر سے اندھیرا ہو چکا تھا اور وہ پردے سے باہر بھی آ چکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو اسے اب اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ وجیہہ کا دل پھر سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ اسے کل والا واقعہ نہیں بھولا تھا، اسی لیے وہ بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی اور خود کو اس انجان آدمی سے چھڑوانے کی بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخر کار اسے ناکامی ہوئی اور وہ کچھ دیر بعد وہاں سے نکل گیا۔ آج بھی وہ اسے یہی دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اپنی بدنامی کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ وہ پہلے کی طرح ہی دھمکیاں دے کر گیا تھا، اور وہ اب بیڈ پر نہیں بلکہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جو اب دوسری بار ہو چکا تھا۔ وہ بیچاری تو اچھے سے فیصلہ کر آئی تھی کہ وہ اپنی حفاظت کرے گی، دروازے کھڑکیاں بند رکھے گی، لیکن نہ جانے وہ کون تھا جو رات کے 10 بجے سے اس کے کمرے میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی ہچکیاں تک بن چکی تھیں، اور پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور وہ ٹھنڈے فرش پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پھر وہ فوراً اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ جانماز پر بیٹھ کر اپنے لیے ڈھیروں دعائیں مانگتی رہی اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی کشمکش کے بارے میں بات کرتی رہی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اب صرف اور صرف اسے ایک اللہ ہی کا تو سہارا تھا۔ وہ اپنے تمام دکھ درد اپنے اللہ سے ہی شیئر کیا کرتی تھی، اور اب بھی وہ وہی کر رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی عزت ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو اس کے اور بھی کتنے امتحان باقی ہیں۔ 2-4 دن یوں ہی گزر گئے اور وہ نہ آیا تو وہ سمجھنے لگی کہ وہ اب نہیں آئے گا، اور پھر مزید 1 ہفتہ گزر گیا۔ وہ اس کے پاس نہیں آیا تو اسے پکا یقین آ گیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اب اس کی زندگی سے دفع ہو چکا ہے۔ وہ سب کچھ بھولنے ہی لگی تھی۔ وہ نیچے آئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ سب لوگ ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ ناشتہ بنا کر آئی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کرنے لگی، کیونکہ اب اس کے ماموں واپس آ چکے تھے، اور جب اس کے ماموں گھر پر ہوتے تو وہ سب گھر والوں کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی۔ سب لوگ چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اچانک سے فضا میں ایک آواز گونجی، جسے سن کر وجیہہ صدمے میں آ گئی۔ وجیہہ بیٹا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں کتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے یہ بات کروں۔ جیسے ہی سبطین وہاں سے اٹھ کر گیا تو منیر احمد نے اپنی بھانجی کو مخاطب کیا۔ بیوی اب بھی ان کے پہلو میں بیٹھی تھیں، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کے ماموں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد تمہارا نکاح سبطین کے ساتھ کر دیا جائے۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ جیسے ہی اس کے ماموں نے کہا تو وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آخر میں جاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ماموں، میں یہ نہیں کر سکتی، اور میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتی۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر اس کے ماموں ہکا بکا بیٹھے اپنی بیوی کے تانے سن رہے تھے۔ ہاں، بڑا آئے کہتے تھے کہ میری بھانجی بڑی فرما بردار ہے، اب دکھا دی نا اس نے اپنی فرما برداری۔ ویسے بھی میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس منحوس بدتمیز کے ساتھ تو نہیں کرنا چاہتی تھی، جسے کسی چیز کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ میں تو آپ کی وجہ سے ہی خاموش تھی۔ عابدہ بیگم بالکل، جن کا دل نہیں تھا کہ وہ اپنی نند کی بیٹی کو بہو بنائے، اب کہہ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے شوہر کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی تھی، حالانکہ ان کا اور ان کے بیٹے کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ منیر احمد سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انہیں بھانجی پر غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے، جبکہ وہ انہیں وجہ تک بتا کر نہیں گئی۔
شاید اس چیز کی وجہ اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھی، یا شاید وہ اپنے آپ سے ہی وہ وجہ چھپا رہی تھی، یا پھر شاید وہ اس وجہ کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے اور پھر ایک دن اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ عابدہ بیگم کو بھی اس پر ترس آ گیا۔ وہ 3-4 دنوں سے اتنی لاغر اور بیمار سے لگ رہی تھی کہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی۔ وہ اسے کام پر بھی بلاتی تو وہ نیچے تو پہنچ جاتی، لیکن تب بھی اس سے کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا۔ عابدہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، جو ہے تو جوان ہٹی کٹی، مگر اب کیا بیماری لگ گئی ہے، اور اسی چیز کا پتہ لگانے کے لیے وہ اسے اسپتال لے آئی تھی۔ وہ اپنی ممانی کے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ اسپتال آئی تھی، بلکہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلی تھی۔ وجیہہ کے ماموں گھر پر نہیں تھے، اس لیے عابدہ بیگم کو ہوئی اسے یہاں پر لانا پڑا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس لڑکی کو بیماری کیا لگ گئی ہے۔ وہ دونوں ایک کوریڈور میں بیٹھی اپنے اپنے نمبر کا انتظار کر رہی تھیں۔ ایک لمبی لائن تھی جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہی تھیں، البتہ کچھ بڑی عمر کی خواتین بھی تھیں۔ پھر جیسے ہی ان کا نمبر آیا تو وہ دونوں اندر پہنچ گئیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تو انہیں کچھ عجیب سا لگا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، تو وجیہہ حیران رہ گئی اور عابدہ بیگم بھی سکتے میں آ گئیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹر کو کھلی چھوٹ دے دی کہ جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے آئی تھی جہاں پر الٹرا ساؤنڈ کا سارا سسٹم موجود تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد جب ڈاکٹر نے عابدہ بیگم کو بڑی رازداری کے ساتھ بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے تو عابدہ بیگم تلملا کر رہ گئیں۔ ایک تو انہیں ڈاکٹر پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے اسے اس کی بیٹی کیوں کہا، اور دوسرا حاملہ والی بات پر تو ان کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ وہ ہر وقت گھر میں رہتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ پریشان ہو گئی تھیں کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ ہاں، دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہو رہی تھی کہ اب ان کے شوہر ان پر زبردستی نہیں کر پائیں گے۔ وجیہہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اس واقعے کو بہت عرصہ پہلے بلا چکی تھی جو اب دوبارہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ دونوں اسپتال سے باہر نکل آئیں اور اب گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ ڈرائیور کے سامنے تو عابدہ بیگم نے کچھ نہیں بولا، لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو انہوں نے اس کو مار مار کر برا حشر کر دیا۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ آخر کس کے ساتھ وہ منہ کالا کر کر آئی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ ان سے کیا ہی کہتی کہ وہ خود بھی نہیں جانتی۔ وہ بس پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ عابدہ بیگم نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اگر وہ دوبارہ ان کے گھر میں آئی تو وہ اس کا اتنا برا حشر کریں گی کہ وہ خود بھی یاد رکھے گی، اور پھر سارے زمانے کو اس کی پریگننسی کے بارے میں بھی بتا دیں گی۔ وہ بیچاری بدنامی سے بچنے کے لیے گیٹ پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ یہاں سے چلی جائے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں سے کہاں جائے۔ اس کے ماموں اور سبطین میٹنگ کے سلسلے میں دیر تک آفس میں رک گئے تھے، اس لیے ابھی تک وہ لوگ بھی گھر نہیں آئے تھے۔ 2-3 گھنٹے تو وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا۔ وہ گیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، پر اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بس اس نے اتنا دیکھا کہ کوئی انسان اس کے سامنے کھڑا اس سے کچھ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، اور اس نے اس کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیا تاکہ وہ اس کا ہاتھ تھام لے، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے کمرے میں پایا جس کی ہر چیز نفاست سے سجائی گئی تھی۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ اسے دروازہ بجاتے ہوئے 5 سے 10 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ دروازہ بھی بجا رہی تھی۔ پھر پورے 20 منٹ بعد دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ وہ اس کا گریبان تھامے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو مسکین بنی رو رہی تھی اب وہ گریبان پکڑے کھڑی تھی۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو میری جان، ذرا صبر تو کر لو۔ جیسے ہی وہ بولا تو وجیہہ کو وہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ اس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، تو وہ بھی اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھونے کی کوشش کی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسے مروڑا کہ حاتم بھی تلملا کر رہ گیا۔ وہ بے انتہا غصے میں بیٹھی تھی اور اس کا اچانک ہونے والا حملہ حاتم بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔
اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، حالانکہ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ چمکتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی ہاتھ کا درد زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ دل کا درد ہر درد سے بڑا ہوتا ہے۔ وجیہہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ آگے بڑھا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ بھیگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب بھی تم پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ زیادہ پاگل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں، لیکن بس میں اس بات کو اپنے منہ سے نہیں بولنا چاہتی۔ اس نے کہا تو حاتم سمجھ گیا کہ وہ جان گئی ہے کہ وہی رات کو اس کے کمرے میں آتا تھا۔ اچھا، اب تم جان ہی گئی ہو تو میں بھی تم سے یہ بات نہیں چھپاؤں گا، اور ویسے بھی مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، کیونکہ تم… جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ تم کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ وہ غصے سے دھاڑی تو وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے تو میرا ارادہ ابھی بھی بتانے کا نہیں تھا، لیکن چلو اگر تم اتنا اصرار کر ہی رہی ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ تم میری جان ہو، میری محبت ہو، میری بیوی ہو۔ جب اس نے آخر میں بیوی کا لفظ استعمال کیا تو وجیہہ کا دماغ گھومنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ اب اپنی یادوں کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً ہی زمین سے کھڑی ہوئی اور وہاں سے جانے لگی، تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پٹخنے کے انداز میں بیڈ پر ڈالا تو وہ بیچاری بیڈ پر گرتی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بلکہ منہ بیڈ پر گاڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی، لیکن وہ اس سب کو قبول بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرتی، اس نے اس کا ہاتھ خود ہی سے تھاما اور اسے باہر کی طرف لایا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ وہ چھوڑے اسے، لیکن وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے باہر لے آیا اور اسے اپنی لینڈ کروزر میں بٹھا کر رات کے 10:30 بجے ہی گھر پہنچ گیا۔ پورے گھر میں سناٹا ہی سناٹا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی گھر پر نہیں تھے، اسی لیے بلا دھڑک وہ اسے یہاں پر لے آیا، اور ویسے بھی وہ اب یہ مزید نہیں چھپا سکتا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ بات اتنی آگے بڑھے کہ کوئی بھی اسے ان دونوں کو ایک ہونے سے نہ روک پائے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور اسے گیسٹ روم میں بند کر دیا۔ وہ چلاتے ہوئے دروازہ بجا رہی تھی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج اس کے ماں باپ نے گھر نہیں لوٹنا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ آج اسے گھر پر رکھ لیتا ہے اور صبح سویرے سب کو اس بارے میں بتا دے گا۔ ساری رات وہ دونوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہے۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھا، لیکن پھر بھی قریب نہیں آیا تھا، اور ایک وہ وقت تھا جب وہ خطرہ مول لے کر راتوں کو اس کے گھر جاتا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو وجیہہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر 8 بجتے دیکھے تو فوراً ہی اٹھ بیٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کی طرف آئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ وہ بیچارہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، کیونکہ ساری رات کی ٹینشن کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پا رہا تھا، وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ صبح کی اذانوں کے ساتھ ہی اس کے ماں باپ بھی واپس آ گئے ہیں، اور اب وہ ڈائننگ ایریا میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنیں تو سائرہ بیگم فوراً سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھیں اور گیسٹ روم کی طرف آ گئیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اس پر چلانے لگی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ممانی جان، میں یہاں پر خود نہیں آئی، بلکہ مجھے حاتم یہاں پر لائے ہیں، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات سن ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کے ماموں بھی وہیں پر آ چکے تھے، اور وہ بھی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنے کھڑے تھے۔ ان کا بھی عابدہ بیگم اور منیر احمد والا حال تھا۔ ان لوگوں کی چیخو پکار کی وجہ سے حاتم کی آنکھ کھل گئی، اور وہ بنا منہ دھوئے نیچے پہنچ گیا تو نیچے ایک تماشا لگا کھڑا تھا۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جب سائرہ بیگم نے وجیہہ پر ہاتھ اٹھایا تو وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر رہ گیا۔ سائرہ بیگم کو بڑا غصہ آیا۔ امی، آپ ایسا نہیں کر سکتی، وہ بیوی ہے میری، اور میں اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کے لیے اسے یہاں پر لایا ہوں۔ جیسے ہی اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وجیہہ کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ آخر یہ انسان چاہتا کیا ہے۔ کبھی اتنا اچھا بن جاتا ہے اور کبھی رات کے اندھیرے میں اس کی عزت لوٹ لیتا ہے۔ خالد، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اسے نکال باہر کریں۔ یہ کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، اس لڑکی نے ہی اس کے کان بھرے ہوں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا
تو حاتم کو بھی ایک جھٹکا لگا کہ اس کی ماں ایسے کیسے بات کر سکتی ہے۔ اسی وقت ہی اس نے وہ کہانی بتا دی جو آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا واقعہ تھا، جس وقت اس کے چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انہوں نے اسپتال میں ہی اپنی جان سے عزیز بھتیجے اور اپنی 12 سالہ بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ اس وقت وجیہہ کو کچھ شعور نہیں تھا، لیکن وہ بالغ تھی اس لیے نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا کہ کبھی اس کا نکاح بھی ہوا ہے۔ لیکن اب بھی وہ یادیں اس کے سینے میں کسک کی طرح چپتی رہتی تھیں۔ اسی لیے تو اس نے اپنے ماموں کو شادی سے انکار کیا تھا اور ان کے سامنے نافرمان ثابت ہو گئی تھی۔ حاتم اس سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ اس وقت وہ بڑا تھا جب ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کی شادی اس کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، اسی لیے ماں باپ کو بتائے بغیر چچا کا فیصلہ قبول کر لیا اور اسپتال میں ہی وجیہہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی محبت بن گئی، لیکن جب اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اپنے ماموں کے گھر چلی گئی اور وہ اس سے جدا ہو گیا۔ پھر جب اتنے سال باہر رہنے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو یہ گھر اسے کاٹنے کو دوڑنے لگا، اس لیے وہ اس تک پہنچا تھا۔ ساری کہانی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ وجیہہ بھی سب کچھ سمجھ چکی تھی، لیکن ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ اس کے ماں باپ بھی کچھ نہیں کر پائے، ان کے منہ بند ہو گئے تھے۔ سائرہ بیگم بیٹے کا رشتہ اپنی بھتیجے سے کرنا چاہتی تھیں، لیکن اب تو وہ اس پر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھا رہا اور اسے سمجھاتا رہا، لیکن اس نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ وہ اب بھی اسے سمجھا رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور وہ کوئی بات مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، نہیں ہیں آپ میرے شوہر، اور یہ بچہ تو میں چاہتی ہی نہیں ہوں، میں اسے ابورٹ کروا دوں گی۔ وہ غصے سے دھاڑی تو وہ بھی غصے میں آ گیا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ غصے میں چلائے جا رہی تھی اور اس غصے میں سختی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل پر رکھ دیا۔ وجیہہ کو اس کے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھے بیٹھا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ وجیہہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن نیت غلط نہیں تھی۔ میں نے تمہیں چاہا، تم سے محبت کی، اور تم یہ سب کہہ رہی ہو کہ میں اپنے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ میں ہونے دوں گا۔ وہ بولا تو وجیہہ خاموش ہو گئی، لیکن اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ ابورٹ کروا کر ہی رہے گی۔ رات کو بھی وہ اس کے قریب آیا اور وہ کچھ نہیں کر پائی، کیونکہ جب وہ اس کے گھر پر پہنچ کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا تھا تو وہ اب تو اس کی گرفت میں تھی، اور یہ راز بھی کھل چکا تھا کہ وہ اس کی ہی بیوی ہے۔ وہ روز ہی رات کو ماموں کے گھر پر آتا تھا۔ آج کا دن منیر احمد اسے سارے شہر میں ڈھونڈتے رہے۔ اس کی ممانی نے یہ الزام لگایا کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کا الزام ٹھیک بھی تھا، کیونکہ وہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ نکاح میں ہے اور اسی وجہ سے حاملہ ہوئی ہے۔ صبح ہی منیر احمد کو پتہ چل گیا کہ وہ ان کے گھر ہے۔ وہ صبح سویرے یہاں پر پہنچ گئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ حاتم نے انہیں بھی ساری کہانی سنائی اور کہا کہ نہیں، اب میں اسے آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ ایک تو یہ میری بیوی ہے، اور دوسرا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا جب آپ کی بیوی نے اس پر ظلم کر کے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے وجیہہ کے ماموں کا بھی باتوں ہی باتوں میں منہ توڑ دیا تھا۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب اسے اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت یہی کہتی کہ وہ بچہ ابورٹ کروا دے گی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ وہ اسے محبت سے جتاتا تھا اور وہ اس سے اتنا ہی دور ہونے لگتی، لیکن ان دونوں کے درمیان نزدیکیاں نہیں بڑھ پا رہی تھیں۔ وہ اسے حاصل تو کر لیتا تھا، لیکن اس کی محبت اب تک حاصل نہیں کر پایا تھا۔ جب وہ 5.5 ماہ کی حاملہ ہوئی تو ایک رات اس کے پیٹ میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ وہ اسے روک چکا تھا کہ وہ ابارشن نہیں کروائے گی۔ اس کے پیٹ میں ہوتے درد کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اسے راتوں رات ہی اسپتال لے گیا۔ وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ وہ جس بیٹے کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی کھو چکی ہے اور اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر چکا ہے۔ جیسے ہی حاتم کو یہ خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ بھی روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھلے وہ اوپر سے کہتی تھی کہ وہ اس بچے کو نہیں چاہتی، لیکن یہ جھوٹ تھا۔ وہ اس کے جسم کا حصہ تھا۔ وہ کیسے اسے قبول نہ کرتی؟ وہ اسے گھر لے آیا۔ سب گھر والوں کو صبح یہ بات پتہ لگ گئی تھی۔ وقت یوں بھی گزرتا ہی چلا گیا۔ وہ اس سے کھچی کھچی سے رہنے لگی تھی، لیکن اب اسے احساس بھی ہونے لگا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اور پھر انسان کب تک پیار کرنے والوں سے دور رہتا ہے؟ جب اس کے بچے کو بھی گئے ہوئے پورے 15 دن گزر گئے،
شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بچے کو یاد کر کر آہیں بھر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں اس کے لیے پھول اور چاکلیٹس تھیں۔ اسے دیکھ کر اس نے رخ ہی دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ ہر وقت ہی ایسا کرتی تھی، لیکن آج نہیں۔ حاتم سوچ کر آیا تھا کہ اسے آج منا کر ہی دم لے گا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور گھٹنے کے بل جب زمین پر بیٹھ کر نم نگاہوں سے اس کے سامنے پھول بڑھایا تو وہ اسے سینے سے لگا گئی۔ وہ بھی لڑکی تھی، کوئی پتھر تو نہیں تھی، اور اتنے چاہنے والے انسان سے کون دور رہ سکتا ہے؟ ان دونوں کے دل مل چکے تھے، اور حاتم نے اتنے زیادہ لمبے سفر کے بعد اپنی بیوی کو اپنی محبت کو حاصل کر ہی لیا تھا، اور وہ بھی یہاں اس کے ساتھ رہتے ہوئے مطمئن تھی، کیونکہ ماں باپ کے جانے کے بعد اس نے بہت غم دیکھے تھے۔